اللہ کہہ رہا تیرے اہل میں سے نہیں ہو. تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور دیکھ عمل غیر صالح, یہ صحیح کام نہیں کر رہا تو, ایک غلط آدمی کی سفارش کر رہا تو. فلا تسأل ما ليس لك به علم, ایسے آدمی کے بارے میں, ایسی چیز کے بارے میں ان سے سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. اللہ وہ کیا ڈانٹ ہے, دیکھیے باری تعالیٰ کی عظمت دیکھیے, اس کی شان دیکھیے. اور اگر وہ فیصلہ کر لے کسی کو تباہ کرنے کا تو ولی تو کیا نبی بھی اس کو تباہی سے نہیں بچا سکتا. جی, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس اپنا عمل نہ ہو تو نبی اپنے بیٹے کو نہیں بخشوا سکتا, نبی اپنی امت کو کیا بخشوائے گا اگر امت کے پاس اپنا عمل نہیں ہو تو. یہ بات یاد رکھیے. لوگ اس ظلم میں مبتلا ہے کہ کچھ بھی کرو ولی بخشوا لے گا, کچھ بھی کرو نبی بخشوا لے گا. کیسے؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن اس کے خلاف بولتا. یہاں باپ نبی ہے, بیٹے کو نہیں بخشوا سکا, بیٹے کو نہیں بچا سکا اللہ کے عذاب سے. کیوں نہیں بچا سکا؟ اس لیے کہ بیٹے کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا, بیٹا کافر تھا. بیٹا باپ کے راستے کے اوپر نہیں چل رہا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر نہیں چل رہا تھا. ہاں تو وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ, جتنے بھی انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے, ہر نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت ساری دعائیں تم کرو گے قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں تم کرو گے ریجیکٹ کر دوں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہر نبی سے یہ بات کہہ دی گئی کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو گارنٹیڈ ہے, اس کی ضمانت اللہ نے لی. مجھ سے بھی کہا گیا تھا اے میرے حبیب میں بھی تمہاری ایک دعا ضرور قبول کروں گا, ریجیکٹ نہیں ہوگی میری بارگاہ, جو مانگنا ہو مانگ لینا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی, دنیا میں دعا مانگی, لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں خرچ نہیں کی ہے, اس کو چھپا کر رکھا ہوا. وہ انی اختبا شدہ, اختبا کا مطلب جانتے ہیں, کہتے ہیں اختبا پاروں کی چوری, چوہا اپنے دل میں گھس گیا. اب چوہا اپنے دل میں گھس جانے کے لیے اختبا کا لفظ سمجھ جائے, چوہا جب دل میں گھس جاتا دکھائی نہیں دیتا, اس کا مطلب میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. وہ انی اختبا تو دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کائے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اپنے لیے تو آپ نے دنیا میں بھی نہیں سوچا, برابر امتیوں کے بارے میں سوچتے رہے. اس دعا کو استعمال کروں مت آئے کے لیے شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, قیامت میں اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے. اور یہ دعا گارنٹیڈ ہے, دعا ضرور قبول ہوگی. آگے اسی شبہے کا جواب دیا گیا ہے, اس کا مطلب سارے امتی بخش دیے جائیں گے, کچھ بھی کرے, کفر کرے تو چلے گا, شرک کرے تو چلے گا, بدعت کرے تو چلے گا, حرام کھائے تو چلے گا, غلط روٹ پہ جائے تو چلے گا. نہیں, آگے فرمایا گیا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, میری سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب مشرک کی بخشش نبی بھی نہیں کروا سکتا, اور جو قرآن و سنت کے راستے پر نہ چلے نبی اس کی سفارش کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں ساری باتیں بتاتے, نبی سفارش کریں گے لیکن اگلا ٹکڑا نہیں بتاتے ہو. نبی سفارش کریں گے, امتیوں کی سفارش کریں گے, نبی کو اپنے امتیوں سے بڑی محبت. اگلا ٹکڑا کون بتائے گا, اگلا ٹکڑا کون بتائے گا کہ کس کی سفارش کریں گے؟ یہ مولوی ہضم کر لیتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بتا دے پھر تو مرغوں کا معاملہ مارنے خطر میں, بکروں کا معاملہ مارنے خطر میں, پھر تو پیٹ کا معاملہ مارنے خطر میں. تو اگلا ٹکڑا کیسے بتائیں گے؟ یہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ, یہ دعا اس آدمی کو کارگر ہوگی, میری سفارش کے دائرے میں وہ آئے گا مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي, میری امت کا جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر. مشرک کی سفارش نبی بھی نہیں کریں گے. یہ ٹکڑا کوئی نہیں بتاتا. اگر بتاتا تو پھر مرغوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو گردن نہیں گھومتی ہے یہ ویٹ کیسے پٹان ہوگا؟ ان سے کہو ویٹ کم کرو, محنت کرو, لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. کتنا کھاؤ گے؟ چھوڑو یہ کھانا, حق بات کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کوئی نبی غلط آدمی کو اللہ جس کو چاہے گا اسی کے بارے میں اجازت دے گا کہ نبی کے بارے میں سفارش کرے, ورنہ اپنی مرضی سے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا, اجازت نہیں ہوگی.
تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال اور حرام رزق میں تمیز کرے. ایک بات اور بتاتا ہوں بڑی پیاری ہے. یہ رزق کا معاملہ ڈائریکٹ توحید سے جڑا ہوا ہے. آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ رزق کا معاملہ توحید سے جڑا ہوا ہے. میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا اليه ترجعون. جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پرستش کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے. یہاں اللہ نے نفی کر دی کہ کوئی ولی رزق نہیں دے سکتا، کوئی نبی رزق نہیں دے سکتا، کوئی بابا رزق نہیں دے سکتا، کوئی انسان رزق نہیں دے سکتا. اور ایک بات اور بولوں، سورہ ذاریات کی ایک آیت پڑھتا ہوں. آدمی زمین میں رزق ڈھونڈتا ہے، قرآن حکیم ایک عجیب فلسفہ بیان کرتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ارے آسمان میں تمہاری روزی ہے اور بندہ اسے زمین پر تلاش کر رہا ہے. میری تجارت مجھے روزی دیتی ہے، میری دکان مجھے روزی دیتی ہے، میرا دھندا مجھے روزی دیتا ہے، میرا بزنس مجھے روزی دیتا ہے. آدمی زمین کے اوپر روزی ڈھونڈ رہا ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے. اگر 10 روپیہ ملنے کا فیصلہ اوپر سے ہو گیا تو 20 روپیہ نہیں کما سکتے. ایک پائی زیادہ نہیں کما سکتے، ایک پائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، تمہارا رزق آسمان میں ہے. بڑی بات یہاں کہی گئی. دنیا کا کوئی آدمی تمہیں رزق نہیں دے سکتا، یہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. لا یملکون لکم رزقا. جب کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا تو صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، فابتغوا عند اللہ رزق، تو اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ سے رزق مانگو. جب سارے دروازے بند ہو گئے کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو آدمی کو رزق دے سکے، تو پھر ایک دروازہ کھلا ہوا، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ سے رزق مانگو. اچھا، پھر اس کے بعد کہا گیا جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ. تو جب رزق اسی در سے ملتا ہے فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. یہ رزق کا نتیجہ ہے کہ جب اسی کا کھاتے ہو تو اسی کا کھاؤ. ایسا کیسے کہ کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا؟ اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ کا گاؤ. پتہ یہ چلا کہ رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے اور رزق کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے. اگر رزق کے اندر کمی آ جائے تو آدمی ایک آستہ نہیں چھوڑتا. اس مدار پہ اپنا سر پٹکتا ہے، اس آستہ کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے، اس در کے اوپر اپنی زمین نیات سے سجدوں کو رسوا کرتا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا دفعۃ میں، ایک واقعہ ہے کہ ایک راہب، ایک پادری گاؤں سے نکل کر ایک پہاڑی کے اوپر کٹیا بنا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور اسے صبح و شام اور دوپہر کو ایک ایک روٹی ملتی تھی. 3 روٹیاں اس کو اللہ کی طرف سے ملتی رہتی تھی. وہ کھاتا رہتا تھا، مفت کی مل رہی تھی، اس کو کچھ کرنا تو تھا نہیں. 3 روٹیاں ملتی تھی، صبح ایک روٹی کھا لیتا تھا، دوپہر میں ایک روٹی کھا لیتا تھا اور شام میں ایک روٹی کھا لیتا تھا، مست رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا. اللہ اکبر. اللہ آزماتا ضرور ہے، لے کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے. چلو آیت پڑھ لیتے ہیں، آزماتا کیوں ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا بول دیے، ان يقولوا آمنا بول دیے خالی بس، وهم لا يفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور آزمانے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہم آزمانے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے، کون اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں کاذب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کون اپنے دعوے میں سچا صادق اور کون اپنے دعوے میں کاذب ہے. اس کو آزمایا گیا. روٹی بند ہو گئی، صبح کو نہیں آئی، دوپہر کو نہیں آئی، شام کو نہیں آئی. پریشان ہے، ارے یہ تو روٹی بند ہو گئی، کھاؤ تو کیا کھاؤ. اچھا چلو آج بھوکے رہ لیتے، کل آ جائے گی روٹی. دوسرے دن بھی روٹی نہیں آئی. صبح کو جب روٹی نہیں کھائی تو حالت خراب ہو گئی.
اس انتظار میں کہ شاید دوپہر کو روٹی آ جائے، دوسرے دن دوپہر میں بھی نہیں آئی، اب حالت اور خراب ہو گئی، شام کو بھی روٹی نہیں آئی، پریشان ہو کر کے اپنی کٹیا سے حضرت اتر آئے اور بستی میں آئے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب خانہ جب باہر نکلا کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بھوکا ہوں۔ اچھا ٹھہریے، گیا اور 3 روٹیاں لا کر دیا، وہ جو آتی تھی ہر روز۔ اب یہ حضرت 3 روٹیاں لے کر جیسے چلے، صاحب خانہ کا کتا جو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا بھونک کر کے ان کے اوپر جھپٹا، قریب تھا کہ پیر میں کاٹ لے، انہوں نے گھبرا کر کے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے پہاڑی کی طرف بھاگے۔ ابھی وہ پہاڑی کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ کتا وہ روٹی کھا کر پھر ان کے اوپر تیزی سے دوڑ کر کے جھپٹا، قریب تھا کہ کاٹ لینے، انہوں نے دوسری روٹی بھی ڈر کے مارے ڈال دی اور تیزی سے پہاڑی کی طرف بھاگے۔ یہ ابھی پہاڑی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ کتا پھر ان کو اوپر جھپٹا دوسری روٹی کھا کر، انہوں نے گھبرا کر تیسری روٹی بھی ڈال دی اور پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ کتا تیسری روٹی کھا کر بھی ان کے اوپر جھپٹا تو غصے میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا عظیم الحیا ہے، ایسے حیا، 3 روٹیاں جو تیرے مالک نے دی تھی وہ تو کھا گیا، اب کیا میری جان کھائے گا؟ کتے کو اللہ نے زبان دی، کہا کہ بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، کہا کہ تو مجھے بے حیا کہتا ہے، بے حیا میں نہیں، عظیم الحیا میں نہیں، تو عظیم الحیا ہے، تو بے حیا ہے۔ روز اللہ مفت کی 3 روٹی دیتا تھا، کھاتا تھا، ایک دن روٹی بند ہو گئی تو نے اللہ کا در چھوڑ دیا، غیر اللہ کے در پہ چلا گیا۔ بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے، اس لیے کہ میں اپنے مالک کے در پر جو 3 دن تک بھوکا رہتا ہوں لیکن اپنے مالک کا ہاتھ تک چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ ایک دن روٹی بند ہو گئی، نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ انسان اس کتے سے بھی زیادہ بے حیا ہے، کتے سے زیادہ بے حیا ہے۔ آنکھ دی، ناک دیا، خوبصورت چہرہ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، کتنا سجایا ہے، کتنا سنوارا ہے، کتنا حق بنتا ہے اس کا، کتنا حق بنتا ہے۔ ارے آدمی زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزے رک جائے تو ہم حلال حرام کی تمیز کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آستہ چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے آستانوں کے اوپر اپنا سر پٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو وہ ڈر نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آہا کیسا ڈر ہے، خدا کی قسم تمام ڈر سے آدمی مایوس ہو جائے۔ یہ ڈر ایسا ہے نا، آنسو بہا دے تو آنسو ریجیکٹ نہیں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ۔ آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے وہ، میں یاد رکھو آپ، اتنی قدر ہے اس کو، اس کے نزدیک آنسوؤں کی، کہ اگر کوئی آنسو بہا کر اخلاص کے ساتھ اس ڈر سے مانگ لے تو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کوئی ہاتھ اٹھا کر اگر صدق کسی دل سے دعا مانگ لے تو اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، بارگاہ ہے سے اتنا بڑا دربار ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز ضروری ہے، رزق حلال۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھوں گا، حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما